ایسے بہت سارے مسائل ہیں. مثلا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب گھر تشریف لے جاتے تو آپ 8 رکعت پڑھتے تھے. 4 رکعت پھر 4 رکعت. اور بی بی صاحبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہے فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، پوچھئے نہیں نا کتنی خوبصورت نماز تھی، کتنی لمبی نماز تھی. تو محدثین کہتے ہیں کہ رات کے نوافل 2 افضل ہیں. تراویح 2 ہے، اوابین 2 ہے، تہجد 2 ہے. میں جب 1984 میں اپنے بزرگوں کے ساتھ جیل میں تھا، گارو ریسٹ ہاؤس میں، تو حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے کہا تھا کہ تم 2 پڑھتے ہو. میں نے کہا جی حضرت. کہ نہیں یہ تو 4 ہے. تو میں نے کہا اچھا. وہ بھی محدث تھے، استاد الاساتذہ اور فخر العالم تھے. میں نے ان کے کہنے پر 4 پڑھنا شروع کیا تو ذائقہ اور سکون بڑھ گیا. میں نے حضرت کو بتایا، بہت زیادہ خوش ہوئے. آپ قدردان بہت زیادہ ہے. لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ ان 8 رکعت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صورتیں پڑھتے تھے. اسی طرح رات کے آخری حصے میں آپ تہجد پڑھتے تھے. اور تہجد جو پیغمبر پڑھتے تھے 99% جو روایات ہیں وہ 12 رکعت کی ہے. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی کہا ہے تہجد 12 رکعت. فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر. 6 مرتبہ 2 اور اخیر میں وتر، اور وتروں کے بعد کبھی بھی صحیح روایت میں آپ سے نفل ثابت نہیں ہے، بلکہ بخاری اور مسلم میں ہے ثم صلى ركعتي الفجر. اس کے بعد وقت ہو گیا، آپ اٹھے اور 2 رکعت سنت فجر پڑھی. وتروں کے بعد جو 2 رکعتیں اصلاً وہ یہی سنت فجر ہے، کیونکہ آپ اخیر میں جا کر کے وتر پڑھ لیتے تھے. تو یہ بات امر مسلم ہے کہ قیام اللیل 8 رکعتیں ہیں، وہ رات کے اول حصے میں ہے. اور وہ 2 بھی جیسے جمہور کہتے ہیں، اور 4 بھی جیسے احناف کہتے ہیں، اور ہمارے بزرگ نے بھی مشورہ دیا کہ 4 پڑھو. اور تہجد یقیناً 2 ہے اور 12 رکعت ہے. اور تہجد پڑھنے والے یا قیام اللیل کرنے والے وتر مؤخر کیا کریں. حکم آیا ہے پیغمبر کا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، وتر رات کی آخری نماز بنایا کرو. جو وتروں کے بعد نفل پڑھتے ہیں علماء پسند نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں یہ تو پیغمبر کے خلاف ہو رہا ہے. آپ نے کہا وتر آخری ہے اور آپ نفل اخیر میں پڑھ رہے ہیں. یہ تو یہ لوگ ایسے 10 لاکھ اور آ جائے میں انہیں غلط کہوں گا، کیونکہ حدیث کی خلاف ورزی کر رہا ہے. صرف عوام کے خوف اور ڈر میں آ کے اجازت ہو ہی نہیں سکتی. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اللہ کے عذاب سے ڈرے وہ لوگ جو قصداً نبی کے خلاف کر رہا ہے. رات کی آخری نماز بہتر ہے. لا الہ الا اللہ. اور عجیب بات ہے کہ ساری دنیا وتر پڑھتی ہے، وہ تہجد پڑھتی ہے. ایک تو مرضی سے پڑھتی ہے. 2 رکعت پڑھی میں نے پوچھتا ہوں کیوں 2 اور 4 پڑھی؟ آپ کو پتہ نہیں کہ پیغمبر نے 12 پڑھی؟ یہ تساہل، غفلت، بے قدری اور بے منزلتی. 12 پڑھنے ہیں تہجد. تیرا جی نہ چاہے تو بہانے 1000 ہیں، آنکھیں اگر بند ہے تو پھر دن بھی رات ہے. اور بخاری پڑھنے والا تم تو شرم و حیا کرو. یہ روایت بخاری میں 100 جگہ ہے. فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، 6 مرتبہ 2 ثم اوتر، پھر اس آخر میں وتر پڑھ لی 2 رکعت پڑھا کر.
اور 12 رکعت کی کوشش کرے. اور تہجد کے بعد آپ ایک دعا پڑھتے تھے، بخاری میں ہے، وَكَانَ إِذَا تَهَجَّدَ يَدْعُو اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيها ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهما ولك الحمد اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق لا إله إلا أنت لا إله غيرك. پیران طریقت بڑے ٹھیکیدار ہوتے ہیں کہ ہم بہت اچھے اعمال کرتے ہیں. میں اکثر پیر دستگیر سے پوچھتا ہوں تہجد کی دعا سناؤ، قسم بخدے کو اورولیش نہ خواہ سے بجاجی پیران دی لڑ بھاجے کا گول والا پیران دی شاپ کی پرات دی التجار هم الفجار نہ سے پیران دی ماں یہ وانا پینزکی. اعمال کے ذریعے شیخ عبد القادر کہتے ہیں لا بد للشیخ من 5 خصال، پیر بننے کے لیے 5 صفات چاہیے. وَإِلَّا فَدَجَّالُ ابْنُ دَجَّالِ. دیکھیے حضرت پر جو کتاب لکھی ہے عبد القادر تمیمی نے، الیواقیت والجواہر فی ترجمت الشیخ عبد القادر. الحمدللہ صفات پیدا کرے، دکان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. مشک آس کے خود ببوید نہ کہ اتار بگوید. مجھے کہتے ہیں فلاں پیر سے بیعت نہیں ہوئے، میں نے کہا وہ مجھ سے بیعت ہو جائے. آغا دے راشی مانا دے طریقہ ہو کی چی سنت و توخیم دیو ماتا سخائی ہوئے خوار بدگار